جیسا کہ کہا گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار بھی تاریخ قرآن۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک طرف سے قرآن مجید آئے گا اور ایک طرف سے قاری قرآن آئے گا۔ قرآن مجید پڑھنے والا تو قرآن مجید آئے گا، یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا ربی حل لی ہو، کہ ادھر سے قرآن مجید آئے گا اور آ کر کہے گا کہ یا اللہ یہ جو تیرا قاری قرآن ہے، یا اللہ تو اسے زیور سے آراستہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، فرشتے فیلبسوا تاج الکرامہ، اللہ رب العالمین حکم دے کے فرشتوں کو کہ عزت کا تاج اس قاری قرآن میں کرو، اور پھر قرآن مجید کہے گا رب زدہ، یا اللہ اسے تو اور مزید عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گے فیلبسوا حلۃ الکرامہ، تو پھر عزت کا لباس قاری قرآن کو پہنایا جائے گا، اور ثم یقول القرآن رب ارض عنہ، پھر قرآن مجید کہے گا کہ یا اللہ تو اس قاری قرآن سے تو راضی ہو جا۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے کو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے اقرا ورقی، کہ تو قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی جتنی بھی منزلیں ہیں اسے طے کرتا جا۔ فإن منزلتك فی الجنت حیث تقرأ آخر آیت من القرآن، جہاں پر قرآن مجید کی آخری آیت تو پڑھے گا، تو ختم کرے گا، تیرا مقام مرتبہ جنت پہ وہی ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، کیونکہ موضوع تو میرا نہیں تھا اور نہ ہی میرا اس میں کوئی پروگرام ہے، بلکہ میں صرف حافظ صاحب کے انتظار میں ہی تھا، تو انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے دو خطیب ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر حافظ محمد نثار صاحب کا پہلا درس ہوگا، اور ان کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن فہمی کے اصول، اور دوسرا جو درس ہوگا وہ محترم شیخ علی صاحب کا درس ہوگا، اور ان کا موضوع ہے آداب الدعا، دعا کے آداب۔ تو انشاءاللہ یہ وہ موضوع پر ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ 6 یا 6:05 تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں بلا تاخیر محترم حافظ محمد نثار صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں، اور آپ کا جو وقت ہے 45 منٹ ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آئیں، اور 5:15 بجے تک آپ کا وقت ہے۔ میں محترم حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں۔ محترم دوستو، قرآن فہمی کے اصول یہ ایک بہت ہی اہم درس ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کے جو اصول ہیں وہ اپنے طرف سے وضع کر رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ محترم حافظ صاحب آج کی اس مجلس میں بیان فرمائیں گے کہ وہ کون سے اصول ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور جن کے ذریعے سے کہ انسان قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ میں محترم ڈاکٹر حافظ محمد نثار صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ صیام ہے، روزوں کا مہینہ جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیے ہیں. اسی طرح یہ مہینہ ماہ قرآن بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اس عظیم مہینے میں ہی نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. قرآن مجید لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی واضح نشانیاں ہیں، اور یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. تو اس عظیم کتاب کو اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں نازل کیا ہے. اس لیے جہاں اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، روزے تو اللہ نے فرض کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی قدر و منزلت اور قرآن مجید کا بلند مقام و مرتبہ، یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور کئی مرتبہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا. اس کتاب کی عظمت کے لیے اور اس کی قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کتاب میں اللہ رب العزت بنی نوع انسان سے مخاطب ہوتا ہے، تمام انسانیت سے، تمام لوگوں سے، اور خصوصاً اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کتاب میں اپنے اوامر صادر کرتا ہے، احکامات صادر کرتا ہے، اور کئی چیزوں سے اللہ رب العزت منع کرتا ہے. اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں، اللہ کے احکامات بھی ہیں دین کے مطابق. اور اس کتاب میں اللہ رب العزت ترغیب بھی دلاتا ہے اور ترہیب بھی دلاتا ہے. یعنی ترغیب دلاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کے لیے یہ ہے، اور ترہیب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر آپ کے لیے یہ عذاب ہوگا، یا اللہ کے دین پر اگر آپ نے عمل نہ کیا تو پھر آپ کو یہ عذاب دیا جائے گا. ترغیب اور ترہیب دونوں ہیں. اس میں بشارتیں بھی ہیں اور اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو انسان کے دل کو دہلا کر رکھ دیتی ہیں. انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، دہل کر رہ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے. اس کتاب میں اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. تو یہ جو کتاب ہے یہ عظیم کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت براہ راست مخاطب ہوتا ہے مجھ سے اور آپ سے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، بڑوں سے بھی چھوٹوں سے بھی. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے براہ راست خطاب کرتا ہے.
یا ایھا الناس کہہ کر، یا ایھا الانسان کہہ کر، انسان ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، آپ میں سے ہر شخص انسان ہے، تو گویا یہ خطاب براہ راست اللہ تعالیٰ آپ سے کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خاص طور پر خطاب کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے کہ یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام، اور اس میں خطاب اللہ تعالیٰ کا ہم سے براہ راست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اسی کتاب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، یعنی یہ کسی بلکہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے۔ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، روح امین حضرت جبریل علیہ السلام جس کو لے کر کے نازل ہوئے، آپ کے دل پر انہوں نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر انہوں نے اس کتاب کو اتارا بلسان عربی مبین، اور یہ کتاب فصیح عربی زبان میں ہے۔ کیوں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کتاب اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو تنزیل رب العالمین کہہ کر اس کتاب کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت اس کتاب کی عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے الفرقان کو نازل کیا۔ الفرقان سے مراد حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ اور کہیں اللہ رب العزت اسی کتاب کے ساتھ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، والکتاب المبین، یہاں واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، کتاب مبین کی قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو اسی کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کے ساتھ چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، جبکہ یہ کلام اللہ جو ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اپنی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ بھی اللہ رب العزت قسم اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کتاب مبین کی اور قرآن حکیم کی قسم اٹھائی اس کتاب کی عظمت کو میرے اور آپ کے سینے میں اتارنے کے لیے، مجھے سمجھانے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ جس کتاب کے ساتھ قسم اٹھا رہا ہے یقیناً وہ کتاب عظیم۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم۔ مواقع النجوم کے اللہ نے قسم اٹھائی اور فرمایا انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر آپ کو علم ہو تو یہ قسم بہت عظیم قسم ہے۔ ایک عظیم قسم اٹھا کر کے اللہ نے فرمایا انه لقرآن کریم، کہ یہ قرآن جو ہے یہ معزز کتاب ہے۔ تو یہ جو مختلف انداز ہیں اس کتاب اللہ کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ میں اور آپ اس کتاب کی عظمت کو اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں اتاریں۔ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ یہ عظیم کتاب جو ہے اس کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے میرے عزیز بھائی۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو 3 مقاصد کے لیے نازل کیا۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کتاب اللہ کی تلاوت کر کے اپنے دلوں کو اس کتاب کے ساتھ منور کریں۔ سب سے پہلا مقصد اس کتاب کو نازل کرنے کا کہ اس کی تلاوت کریں، اس کی قرأت کریں، اس کو پڑھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو یہ کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حق کس طرح سے ہے؟ اس طرح سے ہے کہ اس کتاب کو اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کی صورتیں، قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کے کلمات، قرآن مجید کے حروف، ان تمام کو اسی طرح سے پڑھا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں۔ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کے تمام حروف اور تمام کلمات کو ان کے مخارج کے ساتھ اس طرح ادا کریں، اس طرح پڑھیں جس طرح